تو 6 دن کام کرنا اور 7واں دن تیرے خداوند خدا کا سبت ہے۔ تو 6 دن میں کام کرنا، 5 دن کام کرنا، جو 6واں دن ہے اور وہ تیرے خداوند کا ہے۔ ہم آج کا دن ہی نہیں اپنے لیے برداشت کرتے، جو اس کے طالب ہوتے ہیں۔ زبور 127 میں لکھا کہ وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے۔ یسوع مسیح کے بغیر ہماری پوری نہیں پڑتی۔ جب کانا گلیل کی وہ شادی میں تھے تو شادی کے اندر جس بات کی کمی تھی، میرے اور آپ کے یہوہ نے، لوگوں نے مقدسہ مریم کو بتایا، کہنے لگے کہ یہاں پر مہک کی کمی ہے، لیکن اس نے بتایا کہ یسوع یہاں پر موجود ہے اور یہ جو کہتا ہے اور ویسا ہی کرو۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ ان کے کہنے کے مطابق یسوع مسیح نے کہا کہ مٹکوں کے اندر پانی بھر دو۔ مٹکوں کے اندر پانی بھر دیا، اور مہک کی کمی تھی لیکن وہ کمی اس نے وہاں پر پوری کی۔ جس زندگی میں خدا کا بیٹا یسوع نہیں ہوتا، ابلیس کا سب سے بڑا پلان یہ ہے کہ خواب میں رات کو کہتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر فلانی بہن نے، فلانے بھائی نے تعویذ ڈالے ہیں۔ ابلیس خواب کے ذریعے لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، نشانہ خداوند کا ہے، لیکن وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایمان کی کمی ہے، لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے اور وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ قادر مطلق کا سایہ ان لوگوں پر رہتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو آج کے دن سارا کچھ طے کر دیتے ہیں کہ آج کا دن میرے خداوند خدا کا سبت کا دن ہے۔ خدا نے بھی کام کیا ہے لیکن خدا نے 7واں دن آرام کیا۔ 6 دن اس نے کام کیا، جو 7واں دن سبت کا تھا اس نے سبت کو برکت دی۔ برکت کیوں دی؟ اس نے مقدس بھی اس کو ٹھہرایا، مقدس ٹھہرا کر اس نے کہا کہ سبھی دنوں میں کام کرنا چاہیے، لیکن جو خداوند کا سبت ہے، جب ہم اس کی بے حرمتی کریں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے، ہمارے بیوی بچے بیٹیاں بیٹے ماں باپ ہمیں بچا نہیں سکتا۔ پانی کا بپتسمہ لینے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، لیکن روحانی انسان اس وقت بنتا ہے جب یسوع کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ جب یسوع کے ساتھ نہیں لگا رہتا تو اس کی زندگی کے اندر، اس کی کوالٹی میں، اس کے چال چلن میں فرق آتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ قادر مطلق کا سایہ، قادر مطلق اس کو کہا جاتا ہے۔ پہلے خداوند کا نام عجیب مشیر خدائے قادر تھا، اس کا نام قادر مطلق تھا، پھر اس کے بعد اس کو یہوہ کے نام سے لوگ پکارنے لگے۔ قادر مطلق کے نام سے لوگ تھر تھراتے تھے، قادر مطلق کے نام کے اندر اتھارٹی تھی، اور قادر مطلق کے نام کے اندر ایک ایسا قادر مطلق کا سایہ جن کے اوپر پڑتا تھا اور وہ بہرے سنتے تھے، اور قادر مطلق کے سایہ کے وسیلہ سے لنگڑے چلتے تھے، اور قادر مطلق کے سایہ کے وسیلہ سے گنگے بولتے تھے، بندے زبانیں کھل جاتی تھی، اور بدرو گرفتہ لوگ آزاد ہوتے تھے، اور مردہ لوگ زندہ ہوتے تھے۔ اور قادر مطلق کا سایہ ان لوگوں پر پڑتا ہے جو اپنا آپ اس کو دے دیتے ہیں، جو اپنا آپ دنیاوی لوگوں کو دیتے ہیں۔ قادر مطلق کا سایہ ان کے اوپر نہیں پڑتا۔ آج دنیا کی ایش عشرتیں نے ہماری زندگی کو، ہمارے کریکٹر کو، ہمارے رویے کو بگاڑ دیا ہے۔ بات کرتے ہیں قادر مطلق کے سایہ کی۔ قادر مطلق کے سایہ کے وسیلہ سے لوگ تھر تھراتے تھے۔ قادر مطلق اس کو کہا جاتا ہے جو پوری قدرت والا ہوتا ہے، جس کے پاس اس نے کہا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار میرے باپ نے مجھے سونپا ہے۔ باپ خود
عدالت نہیں کرتا، عدالت کا جتنا کام ہے اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دے دیا ہے۔ وہ پوری قدرت والا ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی معلم، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ دنیا کے اندر ابھی تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو پوری قدرت والا ہو۔ خدا کے سوا کوئی پوری قدرت والا نہیں، نہ کوئی معلم، نہ کوئی عالم، نہ کوئی رسول، نہ کوئی فقیہ، نہ کوئی فریسی، نہ کسی مذہب کے اندر اگر خدا ہے تو وہ پوری قدرت والا ہے۔ اس کی قدرت کے نیچے جو لوگ رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر، ان کے جسم کے اندر بیماری کی جرات نہیں کہ بیماری داخل ہو سکے۔ خداوند کا بندہ ایوب جو صابر ایوب تھا اور وہ صبر والا تھا، پہلی بات کہ وہ خداوند کے حضور میں کامل تھا اور وہ راست باز تھا اور وہ خداوند سے ڈرنے والا تھا اور قادر مطلق کا سایہ ان کے گھر کے اوپر تھا۔ ابلیس ایک مرتبہ روئے زمین میں سے گھومتا گھماتا آسمان پر گیا۔ جب آسمان پر گیا تو خدا نے پوچھا کہ روئے زمین سے تو آیا ہے، میرے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ تیرا کوئی تمہیں ماننے والا نہیں، کوئی تجھے پوجنے والا نہیں، کوئی کامل نہیں، کوئی بندگی کرنے والا نہیں، لیکن ایک بندہ تیرا صابر ایوب ہے جس کے گھر کے چار چفیرے اور جس کے چگرد تو نے اپنی آنکھ کی بھاڑ کی ہے۔ میری جرات نہیں کہ میں ان کو چھو سکوں، ان کی طرف دیکھ بھی سکوں۔ وہ تھا کامل، وہ تھا پوری قدرت والا جس کے اوپر سایہ تھا، کیونکہ قادر مطلق کا سایہ اس کے اوپر تھا۔ پہلی بات کہ ایوب کامل تھا اور وہ خداوند سے ڈرنے والا تھا، اس کے حکموں پر عمل کرنے والا تھا۔ اس وقت صابر ایوب کو کہا گیا کہ وہ صبر والا بھی تھا اور وہ کامل بھی تھا اور وہ خداوند سے ڈرنے والا تھا اور صبر والا تھا۔ آج ہمارے اندر وہ ایمان بھی نہیں آتا، ہمارے اندر صبر بھی نہیں آتا۔ جب کوئی بات ہوتی ہے تو ہم جلدی سے، کوئی پشیدہ بات ہوتی ہے تو ہم ان کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں۔ یسوع مسیح صبح شام رات کو انجیل مقدس کی خوشخبری قوموں کو، قبیلوں کو پہنچاتے تھے، لیکن جو پشیدہ بات ہوتی تھی وہ تنہائی میں جھک جاتے تھے۔ وہ اپنے باپ کے سامنے وہ بات کرتے تھے، بات کو رکھ دیتے تھے، لیکن ان کا باپ ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔